السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، شعبان کے مہینے میں کچھ چیزیں کرنے کی ہے، کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہے جو کہ کر رہے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزہ رکھتے تھے، اور اس کی فضیلت میں، اس مہینے کی فضیلت میں یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ پاک کے پاس لوگوں کی اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ہم سب کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ جو درمیانی شب ہے رمضان مبارک کی 15ویں شب برات، اس سلسلے میں رات میں جاگنا، عبادت کرنا کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رات ہے عبادت کرنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے اور مغفرت طلب کرنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، معافی چاہنے والوں کو۔ تو اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، اور بالخصوص مغرب، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ کیا نوافل مسجد میں پڑھنا بہتر ہے کہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ مسجد میں نہیں، گھر میں پڑھ لیے نوافل۔ مسجد میں نہیں، گھر میں پڑھ لیں نوافل اور اللہ سے مانگے۔ اگر مسجد میں پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر وہ ہے گھر میں پڑھنا۔ اور ایک بات ہے کہ اس کے دن میں یعنی 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، تو عام طور پر یہ بات ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ رکھتے ہیں لوگ، لیکن اس نسبت سے روزہ نہیں ہے کہ برات کا روزہ، 15ویں شعبان کا روزہ بول کر ایسا نہیں ہے۔ تو کیسا ہے؟ ایک حیثیت سے یہ کہ وہ سلم زیادہ روزے رکھتے تھے شعبان میں، وہ حیثیت سے روزہ ہے۔ اور ایک حیثیت یہ ہے کہ ممنوعہ دنوں کے علاوہ عیدین وغیرہ کو چھوڑ کر کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے قمری حساب سے، چاند کے حساب سے 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15۔ اس اعتبار سے بھی 13 شعبان، 14 شعبان، 15 شعبان کو روزہ رکھ لیں، یہ مسنون ہو جائے گا۔ حیثیت ایسی ہے، برات کا روزہ بلکہ ایسا نہیں ہے، ہے بات ویسی اس کی بھی، لیکن وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ یہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لیا جائے۔ تو اس اعتبار سے آپ موجودہ دنوں میں ہفتہ، اتوار، پیر، یہ 3 دن کا روزہ ہے، اہتمام کرنے کا روزہ رکھ لیں 3 دنوں میں۔
سمجھی باتیں ہیں. البتہ دوسری چیزیں وہ یہ ہے کہ شعبان کی نسبت سے 15ویں شعبان کی نسبت سے چراغاں کرنا اور لائٹنگ کرنا گھروں پہ ہو یا مسجدوں میں یا کہیں بھی ہو، اس نسبت سے یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے یہ. اسی طرح برات کی نسبت سے حلوہ بنانا، مٹھائی بنانا اور خود بھی کھانا اور لوگوں کو بھی کھلانا اس نسبت سے صحیح نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں بار بار، نسبت اس نسبت سے صحیح نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، صحیح نہیں، درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے. کہیں سے آ بھی گیا تو لینے سے بچنا چاہیے، مجبوراً لے لیا جائے تو ٹھیک ہے. اور ایک بات، اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرماتے ہیں، لوگوں کو بخش دیتے ہیں، گناہگاروں کو، مگر چند اشخاص کو نہیں بخشتے اس دن بھی، اس رات میں بھی. ان میں سے ایک ہے شرک کرنے والا، نہیں بخشتے اللہ تعالیٰ اس کو، برات میں نہیں بخشتے اس کو اللہ تعالیٰ. آپ بولیں گے ہم تو سب مسلمان ہی ہیں. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیت بھی ذہن میں رکھیے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سے لوگ ایمان لاتے ہیں مگر اکثریت ان میں سے ایسی کہ شرک کرتے ہیں. نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، سب چل رہا، لیکن جب مواقع آ جاتے ہیں تو بندہ شرک میں ملوث ہو جاتا ہے، اور ہو رہے ہیں لوگ. کیسا شرک کرتے؟ کیا ہم مندر کو جاتے، کیا بت کے سامنے سجدہ کرتے؟ نہیں، مندر کو نہیں جاتے، بت کا سجدہ نہیں کرتے، یہ مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ نہیں ہو رہا، ویسا نہیں. وہ اس وقت بول سکتے ہم جب یہ بات ہو کہ بھائی مندر اور بت کی پوجا کرنا ہی شرک ہے، بقیہ کچھ بھی شرک نہیں ہے بولے تو وہ بات صحیح ہے. وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، وہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. وہ ایسا کرنے والا بھی مشرک ہے. پھر اور دوسرے کی شرکوں وہ لوگوں سے ہم لوگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو خاتمہ ایمان کا فرمائے. اس رات میں میرے دوستوں مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. دیکھو پھر کیسا بخشش ہوں گی اس کی بخشش کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شرک سے توبہ کر لے، توبہ کر لے شرک سے، پھر اللہ معاف کر دے گا اس کو. اور ایک شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی، اور کئی اشخاص ہیں، ان میں سے ایک میں نے کہا مشرک، اور ایک ہے کینہ پرور. کینہ پرور کس کو بولتے ہیں؟ تو دل میں دشمنی رکھنا کسی سے، دشمنی. اللہ نے بخشتے، اس رات میں بھی نہیں بخشتے. اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اپنی بہنوں کے تعلق سے، اپنے رشتہ دار کے تعلق سے، اپنے ملنے جلنے والوں کے تعلق سے کچھ لگی ہوئی ایک دوسرے کی دشمنی لگی ہوئی اور اس پہ چل رہا، اور لمبا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن سلام کلام بند ہے، آنا جانا بند ہے، دیکھتے ہی منڈی پلٹا لینا، یہ چل رہا. بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اگر بلائے تو ہم نہیں جائیں گے، اور ہم اس کے اپنے پاس نہیں بلائیں گے. پکا مضبوط نہیں، بالکل نہیں. بلکہ اگر وہاں فلاں آدمی مدعو ہے ہمارا فلاں دشمن، تو پھر ہم کو بلائے جائے ہم نہیں جائیں گے، اندر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، یہ نہیں.
ہماری نمازیں صحیح ہے، روزے صحیح ہے، حج و عمرہ بھی صحیح، ہمارا ذکر و تلاوت بھی صحیح ہے اور سب ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے نا مضبوطی سے دشمنی کو پکڑے ہوئے ہیں. نہیں، اس کا نام ہی نہیں آنا ہمارے پاس، نام ہی نہیں، ایسی لگی ہوئی دشمنی. اس کو بولتے کینہ. ایسا ہے تو پھر اللہ اس راستے بخشنے والے نہیں ہیں، نہیں بخشنے اس راستے، یہ برات کو بھی نہیں بخشنے والے ہیں. تو کیا کرنا؟ علاج یہ ہے کہ مل لو، معافی تلافی کر لو، بات ختم ہو گئی. ہم آپس ایک دوسرے سلام علیکم کر لیں گے، بھی بولا چلا معاف، ختم ہو گیا. ہم آپس میں ایک دوسرے سے مل لیں گے، معاف کر لیں گے، تو ہمارا اللہ ہم کو معاف کر دے گا، ختم. سمپل سی بات، آسان سی بات، مختصر سی بات. مگر نہیں ہوتا نہ ہو، اندر جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ ملنے نہیں دینے والا ہے، وہ نہیں ملنے والا ہے. دوستو، یہ کینہ وہ تھا، دشمنی یہ تھی جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مشرکین عرب میں بھری ہوئی یہ چیز. اتنی دشمنی تھی کہ مرنے والا مرتے ہوئے اپنے بچوں کو بول کر جاتا تھا کہ ہماری اس خاندان سے لڑائی ہے، آگے چلاتے رہنا، تو چھوڑنا نہیں، ان کو چھوڑنا نہیں. میں جا رہا ہوں مگر اب اس کو چھوڑنا نہیں. تو مرنے والا بولتے ہوئے جاتا تھا دنیا سے. اسی دشمنی ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو جنگیں ہوتی تھی، جو آج ہو رہا ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی باتیں، اس پر بس لگ گئی آنچ تو لگ گئی آنچ. اور ایسا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رسول سے پہلے ہوتا تھا. ایک کا اونٹ دوسرے کے کھیت میں چر گیا، جانور ہے نا، اس کو کیا پتا ہے اس کا میرے مالک کا کھیت ہے فلاں، اس کو کیا معلوم، تو چرتے چرتے ادھر گیا. اس پر جو لڑائی چھڑی کہ تیرا اونٹ میرے کھیت میں آ گیا، اس پر جو لڑائی چلی ہے، لکھا ہے علماء نے کہ 100 سال تو لڑائی چلی ہے. جنگ بسوط اس کا نام، 100 سال وہ میرے کھیت میں آ گیا. تو ایسا کچھ آج ہمارے پاس بھی ہو رہا ہے. بس ذرا کچھ ہو گیا تو ختم. اتنی دشمنی ہے کہ بس سلام کلام بند. اب بس کچھ نہیں، اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ملیں گے نہیں، مر جائیں گے ہم اسی حالت میں، مگر ملیں گے نہیں اس سے. یہ دشمنیاں ہمارے اس بار خاندانوں میں چل رہی ہیں. خدا کے واسطے اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں، تو اس چیز کو ختم کر لو. ناک نیچے ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا. مونچھ نیچے ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ مونچھ اوپر رکھ کے، ناک اوپر رکھ لے کے دنیا سے چلے جائیں گے. جہنم میں ڈالا تو کیا کرتے آپ؟ اوپر رکھ لے کے کرتے کیا؟ خبر میں مارے پکڑ کے تو کیا کرتے آپ؟ کہہ کے مونچھ، ہاں کہہ کے ناک، کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے دوستو، آنکھ بند ہو، اس سے پتہ ملا. بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے سینے خالی ہو جائیں، صاف رہے ہمارے سینے کے. بہت بڑی دولت ہے. وہ حدیث کا واقعہ معلوم ہے آپ کو. وسلم نے مرتبہ تشریف کو مدینہ میں تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ ایک صاحب آئیں گے، ابھی وہ جنتی ہے. تو ایک صاحب آئے بعد میں آپ کے اعلان کریں. دوسرے دن بھی ایسی آپ نے فرمایا ایک صاحب آئیں گے جنتی ہے، تو وہ اتفاق سے وہی صاحب آئے. تیسرے دن بھی آپ نے اعلان فرمایا کہ ایک صاحب آئے گے جو جنتی ہے. تیسرے دن میں وہی صاحب آئے. ان کو نہیں معلوم ہو بات، اس نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو بولے تھے. تو ان میں سے ایک صحابی کو تعجب ہوا کہ کیا وہ سلم جنتی بول دی، ان کو کیا ہے، کیا عمل کرتے. ان کے گھر پہ جا کے ان کے پاس قیام کر لی، قریب سے رہ کے دیکھیں ان کی عبادتیں کیسی ہیں، کیا ہے. تو 2-3 دن 4 دن کچھ رہے وہ ساتھ میں.
آئے گا تو وہ بولتے ہیں کہ وہ روزانہ نمازیں 5 نمازیں پڑھتے تھے، رات میں آتے کام کر لیتے تھے، رات میں آتے تھے بستر پہ تھوڑا ذکر کر لے کے سو جاتے تھے، صبح اٹھتے تھے 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیتے تھے، بس ان کا ذہن یہ تھا کہ اب انہوں رات بھر عبادت کرتے ہوں گے، رات بھر ذکر کرتے ہوں گے، رات بھر روتے دھوتے ہوں گے، دن بھر روزہ رکھتے ہوں گے، پھر جنتی ہے نا بھائی، تو بہت بڑی شخصیت ہے، وسلم جنتی بولے تو بہت بڑی شخصیت ہے، تو مگر وہ کچھ بھی نہیں رہا، نارمل تھے وہ. تو مجھے تو وہ صحابی فرماتے مجھے تو ان کی اعمال کی حقارت معلوم ہو رہی تھی، ارے کیا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نارمل آدمی ہے. تو پلٹ کے میں پوچھ ہی لیا ان سے کہ بھائی یہ جو میں 3-4 دن رہ کے جو دیکھ رہا ہوں یہ اتنے کرتے کام آپ نمازیں روزہ اور نمازیں عبادتوں کا ذکر یہی ہے یا یہاں کچھ الگ سے کرتے آپ؟ بڑا نہیں چاہیے اتنا ہی، ہاں اتنا ہی صاحب کے صاحب جو ہے وہ یہی صاحب ہے، رات میں رات ہی سو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا کائے کو بولے وہ سلم جنتی بول کے. تو پھر میں اس واسطے سے آیا تھا آپ کے پاس کہ میں دیکھوں کہ وسلم 3 دن سے بول رہے تھے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی، کہ میں آپ کے اعمال میں نظر نہیں آیا، پورا اعمال تو یہ صاحب میرے جو دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے. تو جا رہے تھے وہ واپس جا رہے تھے، ٹھیک ہے بولیے تو بلایا، 1 منٹ ایک بات آئی، وہ یہ ہے کہ اتنی بات ہے کہ میں اپنے سینے کو کسی مسلمان کے دشمنی سے بھرا ہوا نہیں میرے سینہ، میرا سینہ خالی ہے، میرے دل میں کسی کی عداوت و دشمنی نہیں ہے. اتنی بات میں اپنے سینے کو خالی پاتا ہوں اس سے، اللہ اکبر، نہیں بس اتنی بات، میں کسی کی دشمنی میرے سینے میں نہیں ہے. بس اللہ کرے کہ میرا بھی سینہ وسا ہو جائے اور آپ کا بھی سینہ وسا ہو جائے. کچھ چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں آپ، اچھے نمازیوں تہجد گزاروں کے سینے خالی نہیں رہے. اب لگی نہ امیروں کا مسئلہ ہے نہ غریبوں کا مسئلہ ہے، وہاں فقیروں میں بھی لگی ہوئی، جا کے دیکھ لو فقیروں میں بھی. بولتے یہ گیٹ میرا ہے، گیٹ پہ میں ٹھہرتا ہوں، نے بتا نہیں میں یہ گیٹ کے یہ حصے میں میں وہ حصے میں، اگر ادھر کے ادھر آ گیا تو پھر ہنگامہ بھی تھا. اپن بڑوں میں دیکھتے نہیں، بڑوں میں نہیں، فقیروں میں، چوکیداروں میں، ٹھیلے والوں میں، بنڈی والوں میں، ترکاری والوں میں، مسجد والوں میں، مدرسے والوں میں، اسکول والوں میں، تسبیح والوں میں، تلاوت والوں میں، عمرہ کرنے والوں میں، حج والوں میں، سب میں لگی ہوئی، دبا کے لگی ہوئی، طواف کرنے والوں میں، عمرہ کرنے والوں میں، ارے دبا کے لگی. وہ رونا دھونا نماز وہ الگ شعبہ ہے، یہ الگ شعبہ چل رہا ہے. میرے دوستو توبہ کر لو اللہ کے واسطے. اگر ہم اللہ کی معافی کی طرف گارے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو معاف کر دیں، ہم بھی معاف کر دیں اپنے خواہ سے، ٹھیک ہے. ایک بات اور بھی کچھ چیزیں آپ سے بتلائیے. اس میں سے ایک پہلی بات میں نے کہا کہ مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کریں گے نا، تو ہم کیا شرک کر رہے ہیں؟ ہاں تو میں بول رہا ہوں نا، وہ مندر وہ مورتی کی پوجا ہم لوگ نہیں کر رہے، الحمدللہ کوئی بھی نہیں کرتے. مگر کیا ہے معلوم، ذرا آپ درگاہوں کو جا کے دیکھ لو، آپ سجدے ہو رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کے، معلوم ہے نا سب کو، برقع پوش خواتین سجدہ کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ توحید ہے یہ توحید ہے. شرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے جو ارشاد فرمایا، تھوڑا افاقہ ہوا، آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنا کہ عبادت کر کی جائے اس کی، ایسا مت بنا میری قبر کو. اللہ کا غصہ اس قوم پر زیادہ ہے جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا. اللہ کا نظام ایسا چلا، آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، سجدہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے، قبر اطہر کو بند کر دیا گیا. قبر اطہر سے جو دیوار لگی، اس دیوار کے اطراف میں پھر بڑی دیوار اٹھایا گئی، اس میں کوئی دروازہ جا ہی نہیں اس کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے، بالکل نہیں. لیکن آج دیکھ لو مسلمانوں کو سجدے کر رہے ہیں، یہ شرک ہے. اچھا مددیں مانگ رہے نہیں مانگ رہے غیر اللہ سے، شرک ہے.
کہاں مانگ رہے ہیں مدد؟ تو لوگ کیا بولتے معلوم ہے؟ ارے مدد مانگنا شرک ہے. اب جاتے آتے اپنا ذرا لفٹ دو بول کے بٹھا لو، لفٹ دو بول کے بولے انہیں بٹھا لگے، یہ بھی تو شرک ہوگا نا. اب ادھر پانی پلا بول کے بولے مدد مانگنا، یہ بھی شرک ہے نا. کیا بولیں گے نادانوں کو؟ ارے یارو زندے لوگ ہیں، زندوں سے یہ بات چیت کرنا، ہاتھ ہلانا، اٹھانا بٹھانا یہ چل سکتا ہے، یہ اجازت ہے اس کی. بات مرے ہوئے لوگوں کی ہے نا، کیوں خواہ کے پھینکا دے رہے، برباد کر دے رہے لوگوں کو، مغالطے میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، جہنم کے راستے پہ لے جا رہے لوگ. کیوں کر رہے ہیں؟ سب بات یہ ہے جو بندہ قبر میں چلا گیا اس سے مدد مانگنا، یہ کام کر دو، یہ میرا کام کر دو، اور وہ اپنے مطالبات کو ایک چٹھی میں لکھ کے اس کو کاغذ میں، اس کو کپڑے میں بند کر کے، اس کو دھاگے میں پورا کے وہاں پہ جالی پہ لٹکا کے آ رہے ہیں. آ رہے نہیں؟ آ رہے ہے نہیں ہے. یہ توحید ہے. یہ کسے مانگ رہے ہیں آپ؟ گزشتہ سال میری بچی کی شادی کرا دیے تھے آپ، یہ اور ایک بچی کی شادی کرا دو بولتے لگا کے آ رہے ہیں. کون لگا کے آ رہے ہیں؟ مسلمان لگا کے آ رہے ہیں، کلمہ وہ لگا کے آ رہے ہیں. یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، اس سے بچیے. نہیں ہوتی مغفرت اگر یہ ہے تو. منتیں مانگنا اللہ کے علاوہ سے شرک ہے، بچو اس سے. نصف شعبان میں مغفرت کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی، پھر توبہ کر لو. میرا یہ کام بنا دیے تو میں اتنے پھولاں چڑھاتے، اتنے چادر چڑھاتے، ہم اتنا سونا ڈالتے، ہم میرا یہ کام بنا دو تو میں یہ کام کرتا ہوں آپ کے پاس آ کے، اتنے فقیروں کو، اتنے غریبوں کو کھلاتا ہوں. صاحب قبر سے منتیں مانگنا، مرادیں مانگنا شرک ہے، ناجائز ہے. کیا کہتے پہلی سورۃ قرآن مجید کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک عبادت آپ کی ہی کریں گے، ہم مدد آپ ہی سے مانگیں گے. ہم جھکے گا سر تو صرف آپ کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکے گا. ٹھیک ہے، 3 باتیں. اور ایک بات شرک کی خبیث ہمارے اندر چل رہی ہے، غیر اللہ کے نام پر قبروں پر جانور ذبح کرنا. ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے پاس؟ کہیں مرغیاں کٹ رہے ہیں، کہیں بکرے کٹ رہے ہیں، ہے نا؟ چلے جا رہا. اللہ کے رسول فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا. لعن اللہ من ذبح لغیرہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو رہا ہے امت کے اندر، مسلمان کر رہے ہیں. یہ شرک ہے. یہ حدیث میں آتا ہے، غالباً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 آدمیوں کی مغفرت اور جہنم کا مسئلہ، جنت و جہنم کا مسئلہ صرف ایک مکھی کی وجہ سے ہوا. ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں گیا اور ایک آدمی جہنم، مکھی کی وجہ سے. صحابہ کو جیسے کیا ہوا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ 2 لوگ گزر رہے تھے، ایک قبیلے پر سے گزر ہوا، تو اس قبیلے کے پاس جو راستہ تھا، راستے پہ ایک بت رکھا تھا اس قبیلے والوں نے. تو وہ لوگ روکتے تھے، روک کر یہ کہتے تھے کہ بھئی یہاں سے گزرنا ہے تو اس بت پر قربانی کرنا، تو آگے بڑھنا. تو 2 لوگ بولے ہمارے پاس ہے نہیں صاحب، کچھ بھی ہم کرتے تو ہے نہیں نا ہمارے پاس. ارے کچھ بھی نہیں تو گزر نہیں سکتے بولے یہاں پر، کم از کم ایک مکھی پکڑ کے ذبح کر دو. تو ایک شخص نے مکھی پکڑا اور ذبح کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم میں گیا. دوسرے شخص نے کہا کہ میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا، میں اس وجہ سے آدمی جنت میں گیا. یہ دل کا تعلق، عقیدے کا تعلق ہے. نہیں، ہمارے دل کہیں نہیں جھکیں گے، ہمارے دلوں میں ارمان اور تمنا کسی اور سے منسلک نہیں ہوں گے، اور ہمارے سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے.
چاہے کتنے حالات آ جائیں مر نہیں جھکیں گے. تو دوستو یہ شرک کی چیزیں جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. اور بتاؤں میں آپ کو, صرف بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں, کسی اور گھر کا طواف نہیں کر سکتے. لیکن یہ امت کے افراد, نمازی لوگ, حاجی لوگ, جو میرے علم میں ہے حاجی لوگ, نمازی لوگ درگاہوں پر جا کر اس کا طواف کر رہے ہیں. آپ کسی سے پوچھ لو, آپ کہیں بھی پوچھ لو مسئلہ, کر سکتے کیا ایسا؟ نہیں کرنا. کہیں بھی پوچھ لو, آپ کسی بھی کتاب میں پوچھ دیکھ لو, آپ نہیں ہے نا, مگر کر رہے نا لوگ. اور ایسا طواف کرنا اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کا طواف کرنا حرام ہے, شرک ہے, امت ملوث ہے اس کے اندر. تو یہ باتیں کہ ایسے مشرکوں کی مغفرت میں ہوگی. کب؟ لیلت نصف شعبان, شب برات مغفرت میں ہوگی. ایک کینہ پرور کی اور ایک مشرک کی. شرک سے بھی توبہ کیجئے اور کینے سے بھی توبہ کر لیجئے. پھر توبہ کریں گے, معافی مانگیں گے, اللہ توبہ کر لے کے صاف ہو جائیں گے, گناہ سے نکل جائیں گے, آئندہ سے نہیں کریں گے, اللہ بول دیں گے, تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے. اس کی صورت یہ نہیں, وہ شرک میں رہ کر, وہ کینے میں رہ کر آپ اللہ سے جنت کی اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگیں گے, معافی نہیں ہونے والا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب.